آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ کہوں تو حیران کن واقعہ ہے گفتگو کے لیے۔ یہ مقبول دعا کی کرامت نامی ایک تحریر سے لیا گیا ہے۔ اس میں ایک ماں ہے، اس کا بیٹا قید میں ہے، وہ پریشان ہے، پھر ایک بزرگ کی دعا اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کمال ہے۔ آئیے ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعہ نہ صرف ایمان اور دعا کی طاقت کو دکھاتا ہے بلکہ یہ بھی کہ کیسے بظاہر ناممکن حالات بھی بدل سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے طریقوں سے بدلتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک عورت سے، بہت پریشان حال، اس کا بیٹا وہ رومیوں کی قید میں چلا گیا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس غریب ماں کے پاس فدیہ دینے کو کچھ ہے نہیں سوائے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کے۔ ہاں بالکل، بے بسی کی کیفیت ہے۔ تو وہ جاتی ہیں ایک جانے مانے بزرگ، ایک شیخ صاحب کے پاس مدد کے لیے، اور امید یہ لے کر جاتی ہیں کہ شاید یہ بزرگ کسی سے کہہ دیں، کوئی سفارش کر دیں، کوئی طریقہ نکالیں بیٹے کو چھڑوانے کا۔ جی لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، شیخ صاحب براہ راست کوئی دنیاوی مدد کا وعدہ نہیں کرتے، مطلب پیسے یا سفارش کا نہیں۔ وہ بس اتنا کہتے ہیں کہ میں سوچوں گا، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ توکل کا سبق ہے کہ اصل مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر کچھ وقت گزرتا ہے اور وہی عورت وہ واپس آتی ہے ان بزرگ کے پاس، اور اس بار وہ اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے، خوش جی۔ اور بیٹا پھر خود سناتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ پورا حیرت انگیز تجربہ۔ کیا بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی میں روم میں قید تھا دوسرے قیدیوں کے ساتھ، مجھے بادشاہ کے کسی مقرب خاص کی خدمت پہ لگا دیا تھا۔ روزانہ جنگل لے جاتے تھے، وہاں سخت کام کرواتے تھے، اور شام کو بھاری بیڑیوں میں جکڑ کر واپس لاتے تھے۔ ہاں، یہ روز کا معمول تھا، لیکن ایک شام جب وہ کام سے واپس آ رہے تھے تو اچانک ہی، مطلب بالکل اچانک، اس کے پاؤں سے بیڑی خود بخود کھل کے گر گئی۔ خود بخود؟ اور یہ اسی وقت ہوا تھا جب شیخ نے دعا کی تھی؟ جی ہاں، بعد میں جب وقت کا حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ٹھیک وہی لمحہ تھا۔ یہ پہلا آپ کہیں غیر معمولی واقعہ تھا۔ تو محافظوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو سمجھا ہوگا کہ اس نے خود کھو لی ہے۔ بالکل، محافظ تو غصے میں آ گیا۔ اس نے سمجھا لڑکے نے کوئی چالاکی کی ہے، فوراً افسر کو اطلاع دی گئی، ایک لوہار کو بلایا گیا موقع پر ہی، اور حکم دیا کہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط، زیادہ سخت قسم کی بیڑیاں پہنائی جائیں، مطلب ایسی کہ کھل ہی نہ سکیں۔ اچھا، تو پہنا دے نئی بیڑیاں؟ جی پہنا دیں، لیکن کمال تو اب ہونا تھا۔ وہ لڑکا چند قدم ہی چلا ہوگا کہ وہ نئی زیادہ سخت بیڑیاں بھی اسی طرح خود بخود کھل کر زمین پر گر پڑی۔ دوسری بار بھی؟ اب تو رومی حیران رہ گئے، مطلب غصے سے زیادہ وہ حیرت میں تھے، شاید کچھ ڈر بھی گئے ہوں۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اپنے ایک بڑے عالم، ایک راہب کو بلایا مشورے کے لیے۔ اچھا، پادری کو بلایا۔ جی، وہ راہب آیا اور اس نے لڑکے سے صرف ایک سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، کیا تیری ماں ہے، زندہ ہے؟ لڑکے نے کہا ہاں۔ تو راہب نے فوراً کہا، اس کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اس نے کہا، تجھے اللہ نے آزاد کر دیا ہے، اب ہم تمہیں قید نہیں رکھ سکتے۔ کمال ہے، یعنی دشمن کے اپنے عالم نے یہ بات پہچانی اور مان لی کہ یہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ بالکل، یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قیدی چالاک ہے یا جادو کر رہا ہے، انہوں نے فوراً اسے ایک روحانی معاملہ سمجھا، ماں کی دعا کی قبولیت۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایمان یا دعا کا تصور شاید عالمگیر ہے۔ تو اس سب کا اگر ہم خلاصہ کریں تو کیا نکلتا ہے؟ یہ کہانی صرف دعا کی طاقت نہیں دکھا رہی، بلکہ یہ بھی کہ یقین کتنا گہرا ہو تو وہ بظاہر ناممکن چیزوں کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی کہ مدد ہمیشہ اس راستے سے نہیں آتی جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اس ماں نے شاید سفارش یا پیسے کی امید کی ہو، لیکن مدد آئی بالکل ایک معجزاتی انداز میں، واقعات کے ایک سلسلے کے ذریعے۔ یہ بات تو ہے، یعنی نتیجہ اہم ہے، راستہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری بات چھوڑ جاتے ہیں، کیا زندگی میں کبھی ایسے لمحے آتے ہیں جب واقعات کی ظاہری وجہ سمجھ نہیں آتی اور انسان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی اندیکھی طاقت ہے، کوئی اثر ہے جو کام کر رہا ہے؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔